السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم سنتے آئے، دیکھتے آئے، پڑھتے آئے کہ کبھی کوئی شخص اغوا ہو گیا، کبھی کوئی بچہ اغوا کر لیا گیا، کبھی کسی عورت کو اغوا کر لیا گیا، کبھی کوئی بس ہائی جیک ہو گئی، کبھی کوئی ٹرین یا جہاز ہائی جیک ہو گیا، کوئی پلازا، کوئی مال، کوئی بلڈنگ ہائی جیک ہو گئی، اور ہائی جیک کرنے والوں نے تو اس کا تاوان، اس کے بدلے میں کچھ مانگا، کچھ بھی مانگا۔ یہ سب ہم دیکھتے تھے، سنتے تھے، پڑھتے تھے، فلموں میں بھی دیکھتے تھے، ڈراموں میں بھی دیکھتے، حقیقت میں بھی دیکھتے تھے، سنتے تھے۔ لیکن اب ہم جس تجربے سے گزر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ کبھی ہم نے نہ دیکھا، نہ سنا، نہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا کچھ ہوا کہ ایک پورے کا پورا ملک ہائی جیک ہو جائے۔ یہ ہم پاکستانیوں کے ساتھ پہلی بار، اور شاید دنیا میں پہلی بار ہو رہا ہے کسی کہ اغوا کرنے والوں نے، ہائی جیک کرنے والوں نے پورا ملک ہی ہائی جیک کر لیا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ مہنگائی اور عدم استحکام اور اداروں کی لوٹ سیل، اس میں پی آئی اے ہو، پاکستان اسٹیل مل ہو، یا کوئی ایئرپورٹ ہو، کوئی بلڈنگ ہو، کوئی ہوٹل ہو، سب کی سیل لگی ہوئی ہے، اور ہم لوگ ہائی جیک ہو چکے، اغوا ہو چکے، اور تاوان ہم ادا کر رہے ہیں، اور ہائی جیک کرنے والے ہم سے ہمدردی جتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، جبکہ اس ملک کو ہائی جیک کر کے اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اب اس کو چھڑوانا جن اداروں کا کام ہے وہ جانے کیا سوچ رہے ہیں، لیکن یہ ملک کسی بھی ادارے سے پہلے اس عوام کا ہے، ہمارا ہے، تو ہمیں اپنے اس ملک کو ان ہائی جیکروں سے چھڑوانا ہے، اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں نکلنا ہوگا۔ جب تک ہم ان ہائی جیکروں کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، عملی قدم نہیں اٹھائیں گے، یہ ہمیں چین سے جینے نہیں دیں گے۔ یہ اپنی لوٹ مار جاری رکھیں گے۔ مہنگائی مکاؤ مارچ کر کے جو حکومت آئی ہے، اس نے مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور عوام کی رگوں سے، ہڈیوں سے خون کے آخری قطرے تک نچوڑ لیے ہیں، اور ظالم مسکرا کر آ کر کہتے ہیں کہ ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں، تو عوام کو قربانی دینا ہوگی، عوام کو برداشت کرنا۔ مشکل فیصلے عوام کے لیے، عوام کو مشکل میں ڈالنے کے لیے، اور خود ان کے مال و اسباب بڑھتے جا رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں پڑے، اور ان کی آل اولاد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور عام عوام کا جینا مشکل ہو گیا، کھانا پینا مشکل ہو گیا۔ اگر اب بھی ہم نہ سمجھے تو یہ ہائی جیکر ہمارا ملک کسی ایسی ڈوری سے باندھ کر ہمارے دشمنوں کے حوالے کر دیں گے کہ جس سے آزاد ہونا بعد میں شاید بہت زیادہ مشکل ہو جائے۔ ہم سب کو اس ملک کی، اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی فکر ہونی چاہیے، اور ہمیں ان کے خلاف بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، ہر فارم پر، ہر سطح پر، ہر طرح سے۔ ان ظالموں نے ہمارا ملک ہائی جیک کر لیا، اور یہ شاید انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ۔ یہ رجیم چینج کرنے والے اور اس میں ان کا ساتھ دینے والے یہ رجیم لوگ انشاءاللہ
اس کائنات کے پہلے رجیم کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر جہنم کے آخری گڑھے میں ضرور گریں گے، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اس کے عوام کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ بچیں گے نہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں عوام کو سر اٹھانا ہوگا اور سر اٹھا کے جینا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں گھروں سے نکلنا ہوگا، میدان عمل میں آ کر ان کو بھگانا ہوگا۔ تو چلیں پھر کرتے ہیں شروعات اللہ کا نام لے کر۔ مجھے انتظار رہے گا، تب تک پاکستان کا اور ہمارا اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد اور پاکستانی سندھ باد۔ سندھ باد اس لیے کہ سندھ باد جہازی نے 7 مہمات زندگی میں سر کی تھی، لیکن پاکستان کی عوام تو ہر روز شاید 700 مہمات سر کرتے ہیں اور پھر بھی جی رہے ہیں، زندہ ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میں پاکستان زندہ باد اور پاکستانی سندھ باد کہتا ہوں۔ تو سندھ باد پاکستانیوں اٹھو اور ان ہائی جیکروں سے ملک آزاد کرانے کی مہم کو سر کرو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔